بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے دن قریب ہیں اور ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربانی خرید رہا ہے، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اللہ کی بارگاہ میں ایسی قربانی پیش کروں کہ میرا رب خوش ہو جائے اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب رحمت للعالمین کی سنت پر عمل ہو جائے۔ جہاں لوگ اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، وہاں اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنے فوت شدگان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ کوئی اپنی والدہ کی طرف سے، کوئی اپنے والد کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے احباب قربانی کرتے ہیں۔ اور میں کئی ساتھی ایسے ہیں جن کو جانتا ہوں کہ جو ترتیب وار اپنی قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پائنتن پاک کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ جب احباب قربانی کرتے ہیں تو کئی لوگ جو ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، فوت شدگان جو ہیں ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ اے علی، آپ میری طرف سے قربانی کیا کرنا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قربانی فرماتے تو اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے، اور حضور کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کر رہے ہیں، اور نبیوں کے تاجدار قربانی اپنی طرف سے کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور ولیوں کے تاجدار قربانی کر رہے ہیں۔ تو ان دو پاک ہستیوں کے عمل سے پتہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پتہ چلا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے پتہ چلا کہ اگر کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے اور اس کو اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، جب کوئی قربانی کرے تو وہ والدین کی طرف سے کرنا چاہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کرنا چاہے، تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو اس پر فرض ہے اپنی طرف سے قربانی کرے گا، اپنی طرف سے کرنے کے بعد پھر جس کی طرف سے مرضی کرے اسے ثواب ملے گا اس کا، اور جب کسی کی طرف سے کرے گا اسے بھی ثواب ملے گا اور قربانی کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں ایک اور مسئلہ ہے، میں عرض کر دوں، جب کوئی فوت ہونے والا وصیت کرے کہ میری طرف سے قربانی کرنا اور اس کے مال میں سے اس کی وصیت کے مطابق قربانی کی جائے، تو فقہا فرماتے ہیں وہ قربانی جو ہے اس کا گوشت وہ بندہ خود نہیں کھا سکتا، نہ اس کے اہل و عیال کھا سکتے ہیں۔ وہ قربانی کا گوشت جو ہے امیر نہیں کھا سکتے، صاحب حیثیت جو ہیں، صاحب نصاب جو ہیں، وہ نہیں کھا سکتے۔ جس قربانی کی وصیت کی گئی اور میت کے ترکے سے وہ قربانی دی گئی، اس کا سارا گوشت صدقہ کرنا، غریبوں میں تقسیم کرنا، یہ ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، اور اگر وصیت کی گئی ہو تو اس کا معاملہ کیا ہے قربانی کے حوالے سے، اس کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے، اس کو کھانے کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قربانیاں قبول فرما کے ہمیں ہمیشہ اپنی راہ میں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔